بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه بأن يطغوا ورزق ربك في الجنة خير مما أوتوه في الدنيا وأبقى ادوم۔ اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جس سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے۔ وہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ اور آپ کے رب کا عطیہ جنت میں بدرجہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو انہیں دی گئی ہے دنیا میں۔ وہ ابقا اور دیرپا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ اپنے معبود حقیقی کی طرف رکھیے، لوگوں کی فکر نہ کیجیے۔ اور جس طریقے سے اب تک آپ نے ان کے مالوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، آئندہ بھی نہ دیکھیے۔ جس طریقے سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو، یہود کو، نصارہ کو، مشرکین کو ان کی آزمائش کے لیے لنفتنہم فی بأن یطغوا، جو سرکش ہو جائیں، متمتع کر رکھا ہے، وہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ دیکھیے، خطاب اگرچہ آپ سے کیا جا رہا ہے مگر مقصود بالخطاب آپ نہیں، اوروں کو سنانا ہے کہ جب معصوم نبی کے لیے ممانعت ہے اور انہیں منع کیا جا رہا ہے جن میں اس بات کا احتمال تک نہیں پایا جاتا، تو غیر معصوم کو تو اس کا اہتمام بدرجہ اولیٰ کرنا چاہیے اور ضروری ہوگا۔ ان کی آزمائش کیا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون احسان مانتا ہے اور کون جو ہے سرکشی کرتا ہے۔ آپ کے رب کا جو عطیہ ہے، جو آخرت میں ملے گا، یہ فانی دنیا کی عیش و عشرت اور یہاں کی تمام جو ہے چیزیں، ان کے مقابلے میں آخرت کا عطیہ بدرجہ بہتر بھی ہے اور ادوم دیرپا بھی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
نہ آپ ان کے اعراض کی طرف التفات فرمائیں، اور اسی طریقے سے نہ ان کے اعراض یعنی اسباب عیش کی طرف جو ہے نظر اٹھا کر دیکھیں، سب کا انجام عذاب ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کفار اور فجار فساق یہ بھی اللہ کی نظر میں مبغوض ہیں، ذلیل ہیں، تو پھر ان کے پاس یہ نعمتیں کیسی اور کیوں؟ اور جو بیچارے اطاعت شعار شکر گزار مومنین ہیں، ان کو غربت اور افلاس کیوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عالی قدر اور عالی مرتبت بزرگ کو بھی اس سوال نے متاثر کیے بغیر نہیں رکھا۔ جس وقت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے خاص حجرے میں داخل ہوئے، جس میں آپ تنہا تھے، اور یہ دیکھا کہ آپ ایک موٹی موٹی تیلیوں کے بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے نشانات آپ کے بدن اطہر پر پڑ چکے ہیں، تو بے اختیار رو پڑے اور عرض کیا، رسول اللہ، یہ قیصر اور کسریٰ اور ان کے وزراء عمراء کیسی کیسی نعمتوں میں اور راحتوں میں ہیں، اور آپ ساری مخلوق میں اللہ کے منتخب ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، محبوب ہیں، مقرب ہے، اور آپ کی معیشت کا یہ حال ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، اب تک تم شک شبہ میں مبتلا ہو؟ ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی لذات اور ان کی محبوب چیزیں اللہ نے اسی دنیا میں ان کو دے رکھی ہیں، آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہے، کوئی ان کو وہاں حصہ نہیں ہے، وہاں عذاب ہی عذاب ہوگا، اور مومنین کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت اور راحت طلبی سے بالکل جو ہے بے تعلق تھے، بے نیاز تھے۔ حالانکہ آپ تو اپنے لیے بہتر سے بہتر راحت کا سامان جمع کر سکتے تھے۔ جی، وَأْمُرْ أَهْلَ، یہاں ایک بات سمجھنی ہے، ازواجن کی تفسیر ہمارے مفسر علام نے اصنافن سے کی۔ معلوم ہوا کہ ازواج جو زوج کی جمع ہے، یہاں اپنے معنی میں نہیں ہے جس کا معنی جوڑا ہوتا ہے، یہ صنفن کی جمع اصناف، اقسام، انواع کے معنی میں، مختلف قسم کے ہم نے سامان عیش ان کو دیے۔ زہرت الحیات الدنیا، ازواجن کی وجہ نسب میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ واضح بھی ہے، اور دوسری وجہ نسب یہ ہے کہ وہ بھی میں جو ضمیر ہے اس سے حال ہونے کی بنا پر کیا ہے، منصوب ہے۔ ما متعنا بھی ضمیر مفرد کی لائی گئی۔ لفظ ما کی دو حیثیتیں ہیں، لفظ کی اعتبار سے
لفظ کی رعایت کی گئی اس لیے مفرد لایا گیا، اور کبھی اس کے جو ہے معنی کا اعتبار کیا گیا اس لیے جو ہے جمع لایا گیا۔ زہرت الحیات الدنیا، زہرتا کی وجہ نسب کے سلسلے میں تقریباً 9 وجوہات ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ یہ مفعول ثانی ہے، اس لیے کہ متعنا یا اعطینا کے معنی کو متضمن ہے، تو ازواجن مفعول اول ہو گیا اور زہرتن مفعول ثانی ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ ازواجن سے بدل ہو سکتا ہے، بدلیت کی وجہ سے کیا ہے، منصوب ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ فعل مضمر کی وجہ سے منصوب ہے، جس پر متعنا فعل کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے، ای جعلنا زہرت الحیات الدنیا۔ اور بھی وجوہات ہیں، لنفتنہم فیہ بأن یطغوا، کہ ہم انہیں آزمائے دنیا میں ان کی سرکشی، کہ کون جو ہے شکر گزاری کرتا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے۔ رزق ربک فی الجنہ، آپ کی رب کی عطا جنت میں بہتر ہے، مما اوتوہ فی الدنیا وابقا ادوم، وأمر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألک نکلفک رزقا لنفسک ولا لغیرک نحن نرزقک والعاقبۃ الجنۃ للتقوی لأہلہا۔ اور آپ اپنے متعلقین کو، اہل کا اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہیے، واصطبر علیہا، اصبر علیہا، اور خود بھی اس پر پابند رہیے۔ لا نسألک ای لا نکلفک، ہم آپ کو رزق کا مکلف نہیں بناتے، ہم آپ سے معاش کموانا نہیں چاہتے، نہ آپ اپنے لیے اور نہ اپنے علاوہ، کہ نحن نرزقک، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، والعاقبۃ ای الجنۃ للتقوی لأہلہا، للتقوی ای لأہل التقوی۔ یہاں پر مفسر نے مضاف کو مقدر مانا ہے، اسی طرف جو ہے لأہلہا سے اشارہ فرمایا۔ اور بہتر انجام یعنی جنت تو پرہیزگاری کا ہے، اہل تقوی کے لیے ہے۔ جی، دیکھیے حق تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہیے۔ متعلقین سے مراد آپ کے جو ہے خاندان والے، اسی طریقے سے تمام مؤمنین یہ بھی متعلقین میں داخل ہیں، اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ یعنی زیادہ توجہ کے قابل یہ چیزیں ہیں، یہ امور ہیں، نماز کا اہتمام کرنا اور دوسروں کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم دینا۔
ہم آپ سے اور اسی طرح دوسروں سے ایسے معاش کموانا نہیں چاہتے جو طاعت ضروریہ کے ادا کرنے سے جو ہے مانع بنے، رکاوٹ بنے۔ معاش تو آپ کو اور اسی طرح اوروں کو ہم دیں گے، یعنی مقصود اصلی اکتساب نہیں ہے بلکہ دین اور اطاعت ہے۔ اکتساب کی اجازت یا امر اسی حالت میں ہے کہ جو طاعت ضروریہ میں مخل نہ ہو اور مانع نہ ہو، اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کا ہے۔ اسی لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تمدن اور وأمر اہلک۔ دیکھیے وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں۔ حکم اول یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرے، اور حکم ثانی یہ ہے کہ خود اس کی پابندی کرے۔ مگر آپ اگر غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اپنی نماز کی پابندی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر کا، خاندان کا ماحول، آپ کے اہل و عیال اور متعلقین یہ سب نماز کے پابند ہوں۔ کیونکہ ماحول اگر مخالف ہوگا تو فطری طور پر اور طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اہل کا اہل میں نے ترجمہ کیا متعلقین، غالباً آپ پوری بات سمجھ نہیں پائے ہوں گے، یہ مبہم ہے، اس میں آپ کی بیوی بھی داخل ہے۔ عامتاً لوگ بیوی کو نماز کا نہیں کہتے، آپ کی اولاد بھی اس میں داخل ہے، اور یہ تو اہم ہے، اصل ہے، انہی سے تو گھر کا ماحول بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس آیت کا نزول ہوا تو آپ روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علی اور فاطمہ کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے تھے اور یہی آیت پڑھ کر سناتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا لا نسألک رزقا، مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رزق، آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا رزق اپنے زور علم اور عمل سے پیدا کرو، یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ ہم نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ رزق کی تحصیل دراصل انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ انسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو جو ہے کھیڑے گا، نرم کرے گا، قابل کاشت بنائے گا، کچھ غلے دانے اس میں بوئے گا، ڈالے گا، محنت کرے گا، مگر اس تخم ریزی کے بعد اسے اگانا اور اس کو جو ہے سبزہ زار کرنا، پیدا کرنا، اس میں غلے دانے ڈالنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ چلو بھائی درخت نکل آیا، نکلنے کے بعد بھی انسان کا سارا عمل حفاظت کرنا۔ پھل پھول تو اللہ دیتے ہیں نا، اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ جی، تو اللہ ہی رزق دیتا ہے، رزاق وہی ہے۔
وقالوا أي المشركون لولا هلا يأتينا محمد بآية من ربه مما يقترحونه أولم تأتهم بالتاء والياء بينة بيان ما في الصحف الأولى المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل. مشرکین یوں کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنی نبوت کی کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے. لولا بمعنی حلہ، تحجیز کے لیے، اپنے رب کے پاس سے، مما یقترحونہ، جس کی وہ فرمائش کر رہے ہیں. اولم تأتیہم یا یأتیہم، آپ تا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اولم اور حمزہ استفہام واو حرف عطف دونوں کے بیچ میں ایک جملہ محذوف ہے. اعموا ولم یأتہم، کیا وہ اندھے ہو گئے، ان کے پتہ نہیں ہے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضمون کا ظہور نہیں پہنچا. المشتمل علیہ القرآن، جس پر قرآن مشتمل ہے، یعنی امم ماضیہ کے اخبار، واقعات اور تکذیب رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں ان کی ہلاک کرنا وغیرہ. دیکھیے یہ جو میں نے بتایا کہ یأتہم تأتہم، دو قراتیں الگ الگ ہیں. جی دیکھیے، مشرکین اللہ تبارک و تعالی معترضین کے بعض احوال، اقوال، جس کا ذکر اوپر بھی ہوا ہے، ان کا ایک قول یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مشرکین معترضین عناداً یوں کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی اپنی نبوت کی کیوں نہیں لاتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت کے لیے ایک نہیں انیک معجزے تھے، جبکہ شہادت اور تصدیق کے لیے تو ایک معجزہ بھی کافی ہے، زائد معجزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تاہم یہ فرمائش کرتے تھے، اور ان کی فرمائش کا مقصد آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا نہیں تھا، بلکہ عناداً یہ کہا جاتا تھا، ماننے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضمون کا ظہور نہیں پہنچا؟ مراد اس سے قرآن ہے کہ اس سے کتب سابقہ کے مضمون اور پیشن گوئی کی صدق کا ظہور ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کیا ان کے پاس قرآن نہیں پہنچا جس کی شہرت پہلے ہی سے تھی؟
اور نبوت پر کافی دلیل ہے۔ صحف اولیٰ سے مراد سابقہ آسمانی کتابیں، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ سب کے سب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتے آئے ہیں۔ کیا یہ بینات ان منکرین کے لیے کافی سے زیادہ ثبوت نہیں ہے مگر ماننا نہیں ہے، عناد ہے۔ چلیے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقالوا یوم القیامت ربنا لولا هل ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک المرسل بها من قبل ان نذل في القیامت ونخزى في جہنم قل لهم كل منا ومنكم متربص منتظر ما يؤول الیہ الامر فتربصوا فستعلمون في القیامت من اصحاب الصراط الطریق السوی المستقیم ومن اہتدى من الضلالۃ انحن ام انتم۔ اگر ہم انہیں قرآن کے آنے من قبل ہی اے من قبل محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سزائے کفر میں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، یا قرآن کے آنے سے پہلے سزائے کفر میں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، تو یہ لوگ کہتے قیامت کے دن کہ ربنا لولا هل ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول دنیا میں کیوں نہیں بھیجا تھا، فنتبع آیاتک المرسل بها، ہم آپ کے احکام پر چلتے جو اس نبی کے ذریعے بھیجے جاتے، من قبل ان نذل فی القیامہ، قبل اس کے کہ ہم یہاں یعنی قیامت کے روز خود بے قدر ہوتے، اور ونخزا فی جہنم، اور جہنم میں دوسروں کی نگاہ میں جو ہے رسوا ہوتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کل منا ومنکم، ہم میں اور تم میں سے ہر ایک متربص، ہم سب انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا منتظر ما یؤول الیہ الامر، کہ انجام کے ہم منتظر ہیں، فتربصوا تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم کو بھی معلوم ہو جاوے گا قیامت میں کہ راہ راست والے کون ہیں اور وہ کون ہے جو منزل مقصود تک پہنچا۔ من الضلالہ، ہم ہیں یا تم ہو۔ جی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کے آنے سے پہلے کفر کی سزا ہم دے دیتے، کسی عذاب میں ان کو ہلاک کر دیتے، پھر قیامت کے روز اصلی سزا کفر کی دی جاتی، وہ تو ضروری تھی، لازم ہی تھی، تو یہ لوگ بطور عذر کے یوں کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول دنیا میں کیوں نہیں بھیجا تھا، ہم آپ کے احکام پر چلتے، یہاں تو ہم خود بھی کیا ہو گئے بے قدر ہوتے، اس سے پہلے کہ ہم بے قدر ہوتے اور دوسروں کی نگاہ میں بھی رسوا ہوتے۔ اب اس عذر کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ اگر وہ یوں کہے کہ وہ عذاب کب ہوگا، تو آپ اس کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ ہم سب اس کے منتظر ہیں، تم بھی انتظار کر لو، ان قریب تم کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ راہ راست والے کون ہیں اور وہ کون ہے جو منزل مقصود تک پہنچائے۔
یعنی وہ فیصلہ عنقریب مرنے کے بعد یا حشر کے بعد ظاہر ہو جاوے گا۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو زبان دی ہوئی ہے، ہر ایک اپنے طریقے اور اپنے عمل کو بہتر بتلا رہا ہے اور اس کے صحیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہ سارے دعوے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بہتر اور صحیح تر طریقہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو، صحیح ہو، اور اس کا پتہ قیامت کے روز سب کو لگ جائے گا کہ کون غلطی اور گمراہی پر تھا اور کون جو ہے صحیح اور سیدھے راستے پر تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر مستقیم فرمائیں۔